تو چند دن پہلے ایک خبر میری سامنے سے گزری. خبر میں کیا تھا جی، افغانستان کرکٹ ٹیم نے جو ورلڈ کپ میں کوئی میچ جیتا تو انہوں نے اپنی جیت کو 17 لاکھ افغان مہاجرین جو پاکستان میں رہتے ہیں، جن کو نکالا جا رہا ہے، ان کے نام اپنی فتح کو کیا، اپنی جیت کو کر دیا. اچھا، تو ایسا کرنے پر ان کے جو کیپٹن ہیں اور پلیئرز ہیں، ان کے خلاف میں نے دیکھا کہ بڑا ماحول پاکستان میں برپا ہو گیا. لوگوں نے بڑا لان تان کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ افغانی بڑے ناشکرے ہیں، بڑے احسان فراموش ہیں، ان کے ساتھ پاکستان نے یہ اچھائیاں کر دیں اور ان کو اتنے سالوں سے پال کے بھی رکھا ہے. اس کے علاوہ یہ افغانی جو ہیں سیاست کو جو کھینچ کر کرکٹ کے اندر لے کر آ گئے، اس طرح کا جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا. بہرحال یہ تو ایک بات ہے. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جب بھی آپس میں میچ ہوتا ہے تو ایک جنگ کی فضا دونوں قوموں کے درمیان کیوں ہوتی ہے؟ کیوں اتنے جذبات دونوں قوموں کے بڑھکے ہوتے ہیں؟ بالکل ویسا ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے دوران دونوں قومیں فل جذباتی اور نفسیاتی جنگ بھی لڑ رہی ہوتی ہیں. تو ایسا افغانستان کے ساتھ کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تو مسلم کنٹری ہے. چلو انڈیا کے ساتھ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک 70 سال سے ہماری ان کے ساتھ ایک جنگیں ہوئی ہیں، محاذ آرائی کا ماحول ہے، دشمنی کا ماحول ہے. لیکن افغانستان تو مسلم کنٹری ہے، وہاں ایسا کیوں ہے؟ تو آج آپ کو میں بہت سی باتیں وہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستانی لوگ نا، ہمیں بہت سی چیزوں پر بڑا مسلیڈ کیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک عام افغانی بھی پاکستان سے اتنی نفرت کرتا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ ان دونوں قوموں کے درمیان اتنی نفرت کیوں ہے؟ عام افغانی جو ہے وہ آج پاکستان کو اگر گالیاں دے رہا ہے نا، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ بات دیکھیے کہ افغانستان کو چھوڑیں، اس کے ساتھ تو پاکستان کے تعلقات خراب ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس کے کسی ایک پڑوسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، اس کو ہم سے شکایتیں رہتی ہیں. پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں بنتے. چلو جی، مان لیا وہاں ہندو ہیں، آپ نے کوئی ریزن بنا لیا ہوگا دو قومی نظریے کا. آپ کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں. چائنا کے کو چھوڑ کر، جس کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا بارڈر لگتا ہے، سارے تو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. تو کسی ایک افغانی سے کبھی پوچھئے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ سمجھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر جتنے آج تباہی مچی ہے، انتہا پسندی ہے، جتنی عسکریت پسندی ہے، اس سب کا ذمہ دار ایک عام افغانی پڑھا لکھا جو یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے، جو کالجز میں پڑھتا ہے، جو دنیا گھومتا ہے. آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. ہمارے ملک کے اداروں نے جتنے پروجیکٹ افغانستان میں لانچ کیے، ہمارے ملک کے اداروں نے افغانستان کو اپنی کالونی بنانے کی خواہش ہمیشہ سے دل میں رکھی ہے. حمید گل جنرل ریٹائرڈ، ان کو جن کو سرخیل کہا جاتا ہے افغانستان جہاد کا، آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. ان کے دور میں وہ کہتے تھے کہ جی افغانستان کو ہم انشاءاللہ پورے ایشیا پہ قبضہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. کہ یہ منہ اور مسور کی دال. وہ ملک جس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، اور اس کے ہاں جو پالیسی ساز لوگ تھے، ان کی خواہشیں کیا تھیں، اگر آپ جان لیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اب ایک افغانی کیوں نفرت کرتا ہے. آج افغانستان کے اندر نہ کوئی اکانومی ہے، نہ افغانستان کے اندر کوئی ترقی کا کوئی امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے. ایک عام افغانی کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ بھاگ کر پاکستان آ کے اپنا روزگار کرے. اور اس وقت افغانی 2021 کے بعد جتنے افغانی پاکستان آئے، انہوں نے آ کر یہاں پاکستان میں اپنا روزگار جمایا. کسی نے ریڑیاں لگائیں، کسی نے دکانیں کھولیں، کسی نے ہوٹل کھولے. آج 2 سال بعد جب ان کو سب لپیٹنا پڑ رہا ہے اور واپس افغانستان بھیجنے کے لیے پاکستان بات کر رہا ہے، تو کوئی بھی خوشی سے افغانستان نہیں جانا چاہ رہا. اور یہاں ہمیں بیٹھ کے بتایا جاتا ہے کہ جی افغانستان کے اندر تو نظام عدل آ گیا ہے، افغانستان کے اندر تو جو دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی ہیں. تو خدارا ہم مسلمانوں کو، ہم پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جب کسی دوسرے کے لیے جو پسند کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کیا وہ ہم اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں. افغان طالبان اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پھر پاکستانی طالبان کیوں برے لگتے ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے، طالبان تو طالبان ہے، ایجنڈا ان کا بھی یہی تھا، ایجنڈا ان کا بھی یہی ہے جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. یہاں ان کے خلاف ہم لڑائیاں کرتے ہیں، ان کو مارنا جہاد سمجھتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو وہاں پر افغانیوں کے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں. یہ بنیادی ریزن ہے. آپ کسی افغانی سے جا کے پوچھ لیں جو پاکستان میں کاروبار کرتا ہے، وہ پاکستان کا مخالف بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے افغانستان کے حالات خراب ہیں. اشرف غنی، حامد کرزئی، امریکہ کی چھتری کے نیچے سارے وہاں کے لیڈر تھے. لیکن افغانستان کے اندر معاشی حالات ان کے دور میں آج کی نسبتاً بہتر تھے. ان کے دور میں افغانستان ترقی کر رہا تھا، افغانستان میں برداشت تھی، افغانستان کے اندر نسبتاً ایک دوسرے اقلیتیں محفوظ تھیں. طالبان کا دور امریکہ کے دور سے زیادہ ٹف ہے ایک عام افغانی کے لیے نسبتاً جتنا پہلے ہوا کرتا تھا.
آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا نا، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ آپ سوچئے آج افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے، اس کو لانچ کرنے میں، ان کو سٹیبلائز کرنے میں وہاں پر پاکستان نے اتنا بڑا کردار ادا کیا، لیکن جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے، آپ سوچئے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں تقریباً 5 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان جواب میں افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوچئے ہمارے اداروں کی پالیسیاں کتنی کمزور اور کھوکھلی ہوتی ہیں کہ یہ جب وہاں کچھ پروجیکٹ لانچ کر رہے تھے، ان کی دور اندیشی کس کام کی تھی کہ آج افغان طالبان سے پاکستان کو جتنی زیادہ پرابلم ہے، اس کی آدھی پرابلم بھی پاکستان کو اشرف غنی یا حامد کرزئی سے نہیں تھی۔ یعنی ان کا دور پاکستان کے لیے زیادہ سپورٹیو تھا، زیادہ بہتر تھا نسبتاً افغان طالبان کے، کیونکہ جب سے افغان طالبان آئے ہیں افغانستان وہاں کی باڑ بھی اکھاڑ دی انہوں نے، جو بارڈر پہ پاکستان نے اربوں ڈالرز انویسٹ کر کے لگائی تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ ان کے جنرل مبین صاحب کو تو جانتے ہی ہیں، ماشاءاللہ کسی بس کے کنڈکٹر سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتے وہ دیکھنے میں، ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی ڈرائیور کر رہا ہوتا ہے رکشہ، اور پاکستان کو روز دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچئے کہ ہم جب تک پڑوس ملکوں میں دراندازی نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ریلیشن شپ کسی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہونے والے۔ ایک عام افغانی سے کبھی آپ پوچھنے کی کوشش کریں، جس کو نکالا جا رہا ہے اس وقت پاکستان سے، کہ تم افغانستان واپس جانے پر راضی کیوں نہیں ہو، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ افغانستان کے اندر کی صورتحال کتنی بھیانک ہے، افغانستان میں کتنی غربت ہے، افغانستان کے اندر کتنا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پچھلے 2 سالوں میں جب سے طالبان وہاں آئے ہیں۔ امریکہ جب تک تھا، امریکہ روس کی طرح کنگلا نہیں تھا۔ امریکہ جب تک تھا، امریکہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتا تھا، ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں کام کرتی تھیں۔ لیکن آج کے افغانستان کے اندر امریکہ کے جانے کے بعد کوئی کام کاروبار روزگار نہیں ہے۔ صرف طالبان نے جب سے قبضہ کیا اس وقت سے لے کر آج تک 2 سال سے زیادہ عرصہ کا ہو چکا ہے۔ اس عرصے میں خالی 8 لاکھ افغانی پاکستان ہجرت کر کے آئے ہیں روزگار کے لیے۔ یہ وہی افغانی ہیں جن کو ابھی ہم نکالنے کے چکروں میں لگے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تقریباً وہ تمام افغانی جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتے تھے حالات کو، جن کے پاس پیسہ تھا، کوئی افغانستان کے اندر رہنے پر رضامند نہیں ہوا۔ تقریباً 1.5 ملین افغانی افغانستان چھوڑ کر یورپ، دبئی اور دیگر کنٹریز کے اندر شفٹ ہو گئے۔ یہ وہ ہمارے طالبان کا نظام تھا جس کو افغانی بڑے اچھے سے جانتے تھے، اور جس سے متعلق ہمارے یہاں ممبروں سے لے کر ماشاءاللہ سیاسی جلسوں تک ہر جگہ پر افغان طالبان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے تھے کہ اب وہاں پر نیک لوگ آ گئے، اب وہاں پر انصاف پسند لوگ آ گئے۔ ان انصاف پسند لوگوں نے وہاں آنے کے بعد کیا کیا ہے، یہ بات آپ اور میں یہاں بیٹھ کر سمجھیں، اس سے بہتر ہے کسی افغانی سے پوچھ لیں جو افغانستان واپس جانا ہی نہیں چاہتا۔ ماشاءاللہ سے پچھلے 2 سال کے اندر جو بڑی بڑی افغانستان میں افغان طالبان نے ترقی کی منازل طے کی، ان کے اندر سب سے پہلے انہوں نے اسکولز بند کیے، یونیورسٹیاں بند کر دی لڑکیوں کے لیے کہ لڑکیاں نہ پڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بیوٹی پارلر بند کر دیے کیونکہ ان کو بیوٹی پارلر سے اسلام خطرے میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سرکاری نوکریوں پر میں خواتین کی پر پابندی لگا دی کہ خاص کر ٹیچنگ نہیں کر سکتی اب خواتین، اور جو ہیلتھ ورکر تھیں خواتین سب کو نوکریوں سے نکال دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے غیر اسلامی ہے۔ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آج افغانستان میں کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، دنیا ان کو تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ ایسے ایسے سخت قوانین بنا دیے انہوں نے کہ جو ایک نئے معاشرے کا افغانی کبھی افورڈ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ افغانستان کبھی ایسا نہیں رہا تھا۔ اگر آپ افغانستان کی 40 سال پرانی تصاویر دیکھیں تو افغانستان ہمارے اسلام آباد اور کراچی سے زیادہ ماڈرن نظر آتا ہے۔ آپ 40 سال پہلے افغانستان کی تصاویر انٹرنیٹ سے نکال کے دیکھ لیں، آپ کو معاشرے کے اندر برداشت، معاشرے کے اندر ہر قوم، ہر طبقہ آپ کو کھاتا پیتا ہنستا کھیلتا نظر آئے گا۔ کوئی کسی کے اوپر بیٹھ کر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ آج کا دبئی آپ کو افغانستان میں نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے افغانستان کی تاریخ پڑھ لی۔